نکتہ یہ ملا کہ جس کو توحید کی دولت نہیں ملی، جسے اللہ نہیں ملا، جس نے اللہ کو سمجھا نہیں، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ جانور 3 چیزیں کرتا ہے. کیا؟ کھاتا ہے، انجوائے کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے زندگی ہے اور آگے گزارتے رہیں گے. یہی 3 کام تو کافر کا بھی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ کھائیں، اکل ٹو ایٹ، وَيَتَمَتَّعُوا ٹو انجوائے، اور وَيُلْهِهِمُ ٹو پلان فار فیوچر، پلان کرنا فیوچر کے لیے، یہ کر لیں گے وہ کر. زندگی کے 1 منٹ کا بھروسہ نہیں ہے اور خواب دیکھو لمبے لمبے خواب. پر تشریف فرما ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر جلال الدین صاحب القاسمی حفظہ اللہ و طول. حیاکم اللہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، اگر آپ خاموشی سے سنیں گے تو کچھ بول سکوں گا. اگر آپ ایسے شور مچائیں گے تو کیا بولوں گا؟ اور میری تقریر کو سمجھنے کے لیے تھوڑے علم کے ساتھ ساتھ پورے توجہ اور انہماک کی ضرورت ہے. تو چلیے بلا کسی تمہید کے یہ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر پر آ جاتے ہیں. پہلا ٹکڑا ہے من عمل صالحا، جو عمل کرے گا صالح. سو بیلنس کرو اس کو، بیلنس کرو. جو عمل کرے گا صالح. جی، عربی میں کرنے کے لیے 2 الفاظ آتے ہیں. کرنا، ٹو ڈو اینی تھنگ، کوئی چیز کرنا، اس کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، فعل اور عمل. 2 لفظ آتے ہیں. قریب لیجیے، ٹھیک ہو جائے. جی، تو کرنے کے لیے 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، فعل اور عمل. مل فرق بین ہذین اللفظین، ان دونوں لفظوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فعل کس کو کہتے ہیں اور عمل کس کو کہتے ہیں؟ الفعل ایجاد الاثر فی الشیء من غیر بطء
کسی کام کو یا اس طرح کہیں کسی چیز میں اثر ڈالنا کہ وہ کام فوراً ہو جائے، اس کے اندر تاخیر نہیں ہوتی، اس کو فعل بولتے ہیں۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ فعل کیا کیا؟ تو فعل کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ اس کے اندر تاخیر نہیں ہوتی، دیر نہیں ہوتی، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ، یعنی ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، ادھر چھوٹے چھوٹے پرندوں نے جھنڈ کی شکل میں آ کر کے تھوڑی ہی دیر کے اندر، دیر نہیں ہوئی، اور بغیر دیر کیے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ جی تو فعل کے اندر تاخیر نہیں ہوتی، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ دیکھو فرشتوں کے بارے میں کہا گیا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتوں کو جن چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کا مطلب دیر کرتے ہیں کیا؟ اللہ کا حکم ہوا کہ من غیر بطء، بغیر کسی تاخیر کے فوراً انجام دیتے ہیں۔ جی تو ایجاد الاثر فی الشیء من غیر بطء، وہ کام فوراً ہو جانا، اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ ایک مطلب تو یہ فعل کا، اور اس کے مقابل میں عمل ہوتا ہے ایجاد الاثر فی الشیء مع امتداد الزمان، تھوڑا دیر لگتا ہے اس میں عمل میں۔ جی عمل میں دیری لگتی ہے، اور دیر کے ساتھ ساتھ وہ کام مسلسل رہتا ہے۔ اسی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ نماز ایک عمل ہے۔ تو عمل کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ پڑھ رہے بس ہو گیا، نہیں، یہ زندگی بھر آپ کو ادا کرنا ہے، زندگی بھر کے لیے یہ عمل مستمر رہے، چلتے کنٹینیوس ہے یہ۔ اس میں کنٹینیوس نہیں ہوتا کہ اس میں فعل میں، عمل میں کنٹینیوس ہوتا ہے، مسلسل آپ کو کرنا۔ ایک فرق تو یہ، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ عمل اللہ کی طرف منسوب نہیں ہوتا، فعل منسوب ہوتا ہے۔ اللہ فاعل ہے نہ کہ عامل ہے۔ جی اللہ فاعل ہے، کذالک یفعل اللہ ما یشاء، ایسا نہیں کہہ سکتے کذالک یعمل اللہ، لا، تو عمل کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی، فعل کی نسبت ہوتی ہے، اللہ اس طرح کرتا ہے، جی اس طرح کرتا ہے۔ تیسرا فرق، فعل جو ہے یہ جانور اور انسان، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عمل صرف اور صرف عاقل کے لیے بولا جاتا ہے، عقل مند کے لیے۔ اس پر میں ایک استدلال کرنا چاہوں گا، بہت پیارا سا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، کتنے سال تک انہوں نے اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے بیان کی، لیکن چند لوگ ایمان لائے، تقریباً 950 سال۔ جی 50 سال تو بے سکونی کے گزرے، جسے سنا سے تعبیر کیا گیا، اور 50 سال سکون کے، طوفان آ جانے کے بعد تو اسے عام سے تعبیر کیا گیا، الا 50 عاما فلبث فیہم 1000 سنۃ۔ یہ سنا جو ہے، یہ 50 سال جو گزرے، یہ بہت ہی 550 سال، لیکن اگلے 50 سال یہ سکون کے گزرے طوفان کے بعد۔ اب وہی آ رہی ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ اب لا چکے، اب کوئی ایک آدمی بھی ہرگز ایمان لانے والا نہیں، لن یؤمن، نیور، بالکل نہیں، کوئی ایمان والا اب نہیں ایمان لانے والا ہے، کوئی ایمان نہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ
انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. یاد رہے یہ جملہ، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اچھا یہ یاد رہے. ابھی ہم استدلال کریں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ایک قافلے نے اٹھا کر کے مصر میں پہنچا دیا، عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور جیل گئے، اور جیل کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مصر کی سلطنت عطا کر دی. اور وہی بھائی جنہوں نے ان کو نیچے ڈالا تھا اسے اللہ نے اوپر کر دیا اور انہیں نیچے کر دیا. قحط پڑا، غلہ مانگنے کے لیے اسی جگہ پہنچے جہاں ان کا بھائی بادشاہ ہے، عزیز مصر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام. دیکھتے ہی حضرت یوسف نے پہچان لیا، ارے یہی میرے بھائی ہیں. کہا کہ جتنے اونٹ لائے ہیں سب اونٹوں پر غلہ لاد دو. لاد دیا گیا. اور ان سے ملنے کے بعد کہا کہ گھر میں اور کون کون ہے. بھائیوں نے تو پہچانا نہیں ان کو. کہا کہ گھر میں اور کون کون ہے. کہا کہ ایک بوڑھا باپ ہے اور ایک بھائی ہے، ان کا جو سگا بھائی ہے بنیامین. انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ کم سے کم میرا بھائی زندہ ہے. کہا کہ اب کے دوبارہ آنا تو اس بھائی کو لے کر کے آنا اپنے، ورنہ غلہ نہیں ملے گا. اب گئے، حضرت یعقوب سے کہا وہ دیکھو غلہ آ گیا اور پیسے بھی واپس کر دیے. بڑا اچھا آدمی ہے، پیسے بھی دے دیے تھے انہوں نے، واپس کر دیے تھے. اور کہا ہے کہ اب کے بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. کہا تم حفاظت کرو گے جیسے تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. پتہ یہ چلا کہ کسی بھی چیز کو غیر اللہ کی حفاظت میں نہ دی جائے. اللہ سے یہ کہا جائے میں اپنے بچے کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں، میں اپنا مکان تیری حفاظت میں دیتا ہوں، میرے رب میں اپنی دکان تیری حفاظت میں دیتا ہوں. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا. اس سے بہترین حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال بنیامین کو لے کر کے گئے. بنیامین بھی پہچان نہیں سکے، اور حضرت یوسف بنیامین کو اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر پہچان گئے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى. ایک طرف لے گئے تنہائی میں. کہا کہ پہچانتا ہے مجھے، میں کون ہوں؟ میں انا اخو، میں تیرا بھائی ہوں. اللہ، اندازہ لگائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو محل میں لے کر کے گئے ہیں، بات کر رہے ہیں. بھائی پہچان نہیں پا رہا ہے بڑے بھائی کو. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو برابر پہچان رہا ہے. کہا کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہ میں تیرا بھائی ہوں، انا اخو، میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. جملہ وہی ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں جب بات کہی گئی تو کہا گیا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اور یہاں کہا گیا فلا تبتئس بما كانوا يعملون. تو ما الفرق بین الفعل والعمل؟ بتایا گیا کہ وہاں جو نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا کہ اب یہ اس طرح بگڑ چکے ہیں کہ ان میں کوئی ایک بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو ان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ اے ہے تو فعل کے لیے جن کے پاس جو جانور ہوتے ہیں غیر عاقل، ان کے لیے لفظ فعل استعمال کیا گیا. نقطہ یہ ملا کہ جس کو توحید کی دولت نہیں ملی، جسے اللہ نہیں ملا، جس نے اللہ کو سمجھا نہیں، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ جانور تین چیزیں کرتا ہے. کیا؟ کھاتا ہے، انجوائے کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے زندگی ہے اور آگے گزارتے رہیں گے. یہی تین کام تو کافر کا بھی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ کھائیں، عقل ٹو ایٹ، وَيَتَمَتَّعُوا ٹو انجوائے، اور وَيُلْهِهِمُ ٹو پلان فار فیوچر، پلان کرنا فیوچر کے لیے، یہ کر لیں گے وہ کر. زندگی کے ایک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے. اور خواب دیکھو اتنے لمبے لمبے خواب ہے. تو یہ جانوروں کا کام ہے. کیا؟ عقل، یاکلو ٹو ایٹ، ویتمتعوا ٹو انجوائے. یہ دیکھو کافروں کا یہی ہے.
جہاں بھی دیکھو پکنک کے لیے جاتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل، ٹو ایٹ، ٹو انجوائے اینڈ ٹو پلان فار فیوچر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا کہ اے میرے نبی نوح، تم مایوس مت ہو، یہ جو فیل کر رہے ہیں، فیل یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی یہ جانور ہے یہ کہ ان کو اللہ نہیں ملا، اور میرا نبی اتنے عرصے تک 950 سال ان کو بلاتا رہا لیکن یہ ایمان نہیں لائے، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ فعل عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عمل صرف عاقل کے لیے بولا جاتا ہے۔ کم سے کم انہوں نے بھائی کو مارا تو نہیں، قتل تو نہیں کیا، ان کو بس کنویں میں پھینک دیا تھا، بچ جائے، مر جائے یا بچ جائے، امکان تھا مرنے یا بچنے کا امکان تھا، اور کم سے کم وہ ایمان والے تھے، یہ بھائی کافر تھوڑی تھے، انبیاء کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے چونکہ یہ ایمان لائے ہوئے تھے اپنے باپ کے دین پر، لہذا یہ نوح کی قوم کے ان لوگوں کی طرح نہیں تھے جو ایمان نہیں لائے۔ یہ فرق ہے فعل میں اور عمل میں، جملہ وہی ہے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اب فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ تھوڑا پانی پلاؤ ذرا سے، پانی جی۔ تو یہ فعل اور عمل میں فرق ہے، لیکن صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، ہاں عمل کرنا کافی نہیں ہے، عمل آپ کا صالح ہونا چاہیے، صالح، یہ صالح کیا ہے بھائی؟ عمل آپ کا صالح ہو، صرف عمل کا مطالبہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آؤ عمل کرتے ہیں، عمل کرتے، ایک پوری ٹیم ہے جو کہتی ہے آئیے عمل کے میدان میں۔ اللہ صرف عمل کرنے کے لیے نہیں بولتا ہے، اس کے نزدیک عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عمل صالح ہو، صالح۔ اب صالح کا مطلب بتا دیں آپ کو، یہ وہ چیز ہے کہ انبیاء تک نے جو لوگ صالح تھے ان کے گروہ میں شامل ہونے کی دعا کی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل، اللہ کے خلیل ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، میرے رب تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ صالحین کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اچھا، اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو دیکھیے جن کی بات ابھی ہو رہی تھی، دیکھیے اللہ نے فرمایا، یہ دعا کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحدیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں کہ میرے رب مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہ صالحین کتنے عظیم ہوتے ہیں کہ ادھر دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ ملا دینے کا مطلب سمجھتے ہو؟ پورا ایک قافلہ ہے، کچھ لوگ ہیں صالحین ہیں، وہ آگے آگے جا رہے ہیں، آگے آگے جا رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو صالحین کا قافلہ آگے آگے جا رہا ہے ان کے ساتھ ہمیں ملا دے، ہم ان کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ یہ الحاق کا مطلب ہے، الحاق مانے ملا دے۔ کچھ لوگ بھئی آگے جا رہے ہیں، نیک لوگ ہیں، صالح ہیں، اب ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو آگے جا رہے ہیں نیک لوگ ان کے ساتھ ہمیں ملا دے۔ الحقنی بالصالحین، الحاق مانے ملا دینا، وہ جو جا رہے ہیں۔ یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت یوسف کی۔ اور ایک بہت بڑا نبی ہے، کون؟ حضرت سلیمان، جنوں کے اوپر حکومت۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا؟ عصا، لاٹھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا؟ منصا، عصا نہیں، جبکہ وہ بھی لاٹھی ہی ہے، سوٹا ہی ہے وہ۔ جی،
حضرت موسیٰ کو عصا دیا گیا، عصا ڈنڈا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ڈنڈا دیا گیا، دونوں کے پاس ڈنڈا ہے، عصا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈنڈے کو عصا نہیں کہا گیا، منصا کہا گیا، اور حضرت موسیٰ کے ڈنڈے کو عصا کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصا میں رحمت ہے اور منصا میں زحمت ہے۔ جی عصا میں رحمت کیسے؟ بنی اسرائیل نے پانی مانگا، پیاس سے مر رہے ہیں، موسیٰ پانی چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی عصا کو پتھر کے اوپر مارا اور 12 چشمے نکل پڑے۔ جی سب پانی پی رہے ہیں، پانی پینا رحمت ہے۔ جی اور جب فرعون نے پیچھے سے حملہ کیا، پیچھے دشمن ہے اور آگے سمندر ہے، اس طرف بھی موت ہے، اس طرف بھی موت ہے، حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا دیکھتا کیا ہے؟ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، وہاں حجر کے اوپر مارا گیا تو 12 چشمے نکل پڑے، اور یہاں کہا جا رہا ہے دریا کے اوپر مار، پانی کے اوپر مار۔ پانی کے اوپر انہوں نے عصا مارا، دریا 2 ٹکڑوں میں پھٹ کر پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ میں یہ بولتا ہوں سائنس کتنا آگے نکل چکی ہے، ذرا بلاؤ کسی سائنسداں کو کہ دریا کے اوپر کوئی ڈنڈا مار کر کے راستہ نکال کر بتائے، نکال کر بتائے۔ اوقات ہے کسی سائنسداں کی؟ جی سائنسدانوں کا کام ہے کوئی چیز کسی چیز کا آوشکار کرنا، نکالنا، اور قرآن کا کام ہے اعجاز، معجزہ۔ معجزے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، سائنس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی آپ کو میں لاٹھی دے دوں کہ آپ پتھر کے اوپر ماریے اور 12 چشمے نکل پڑے، آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی ڈو اٹ؟ نو، آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا کسی سائنسدان سے کہیے لاٹھی مار کر کے دریا میں راستہ بنا دے، اوقات ہے کسی سائنسدان کی؟ بڑے بڑے سائنسدان، نیوٹن، آئنسٹائن، اسٹیفن ہاکنگ، کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دو، لے ڈنڈا پکڑ، مار پتھر کے اوپر اور پانی نکال، 12 چشمے نکل پڑ رہے ہیں۔ تو چشموں کا نکلنا پیاس بجھانے کے لیے رحمت۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے سب سے پہلے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میری لاٹھی ہے، عصا ہے میری، اَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں اس کے ذریعے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑ کر عصا کے ذریعے بکریوں کو کھلانا، هَذَا رَحْمَةٌ، یہ رحمت، یہ رحمت ہے۔ اور جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور جب جادوگروں نے اپنے تام جھام چھوڑے، اپنی رسیاں چھوڑی، تو ایسا لگا جیسے یہ سب اژدہے آگے بڑھ رہے ہو موسیٰ کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے فرمایا دیکھتا کیا ہے؟ اپنے عصا کو ڈال۔ عصا کو ڈالا گیا، اس نے تمام جادوگروں کے پھینکے ہوئے جادوؤں کو نگل لیا گویا، اور ان کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ کے اس معجزے کو دیکھ کر کے جتنے جادوگر مقابلے میں آئے تھے سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے، آمنا برب العالمین۔ تو گویا یہ عصا سبب بنا ہے اتنے جادوگروں کے ایمان کا، اور ایمان ہادی رحمہ۔ اچھا تو حضرت موسیٰ کو جو ڈنڈا عطا کیا گیا اس کو عصا کہتے ہیں جی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ڈنڈا ہی دیا گیا تھا، لیکن اس کو عصا نہیں کہا گیا، اس کو منصاتن کہا گیا۔ منصا کا مطلب نسا ینسو، کسی چیز کو آگے پیچھے کرنا۔ تو وہ ڈنڈا لیے رہتے تھے جنوں کو، بڑے اڑیل ہوتے تھے جن لوگ، بہت طاقتور، ان کو ڈنڈے سے کہتے تھے چلو یہ پتھر اٹھاؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، اور ڈنڈے سے لے جاتے تھے ہانک کر کے، پھر ڈنڈے سے ہانک کر کے ان کو ان کی جگہ پر لا کر چھوڑتے تھے۔ نسا اور نسی اس مہینے کو کہتے ہیں نا، کہ وہ آگے پیچھے کر لیتے تھے حرام کے مہینوں کو، کہ یہ حلال کا مہینہ، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ جی تو ہم کہاں سے چلے تھے؟ جی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں پر ان کی حکومت عطا کی تھی، ڈنڈے سے ان کو لے جاتے تھے، کام کرواتے تھے، اور ڈنڈا چابک لے کر کے، جو جیسے چابک ہوتا ہے اس کا ڈنڈا تھا، لا کر کے ان کو اپنی جگہ پر چھوڑتے تھے، لا کر کے، اس وجہ سے اس کو منصا کہا گیا۔ وہ دعا کرتے ہیں، کب دعا کی انہوں نے؟ تو دیکھو
وقالت نملة يا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحین. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. چیونٹیوں کی ایک بستی تھی تو چیونٹیوں کی رانی نے کہا اے چیونٹیوں سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. چیونٹی کا عقیدہ بتایا گیا. چیونٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان جان بوجھ کر کے چیونٹی نہیں مار سکتا تو وہ ٹیرر کیا کر سکتا ہے. لہذا اسلام کے اوپر ٹیررزم کا اتہام فقط اتہام, مجرد اتہام. جی کچھ کچھ نہیں ہو. جی چیونٹی کا عقیدہ بتایا گیا کہ مسلمان جان بوجھ کر کے چیونٹی کو نہیں مار سکتا, اس لیے چیونٹی بول رہی ہے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. اب گھر نہیں کا مسکن کا, مسکن سکون کی جگہ. اور گھر مسکن کب بنتا ہے؟ جب عورت اچھی, نہیں تو گھر بیت ہو جاتا ہے, گھر ہو جاتا ہے. گھر سکون والا گھر کب بنتا ہے؟ جب عورت اچھی ہو تب مسکن بنتا ہے. سکون کی جگہ کو مسکن کہتے ہیں. اس میں ظرف ہے, ظرف مکان, اس کی جمع ہے مساکن. تو تم اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں لاشعوری میں کچل دے. جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن کر پہلے تو وہ مسکرائے, مسکرانے کے بعد ہنس پڑے. میں کہتا ہوں زوولوجی, علم الحیوانات, علم الحیوانات پڑھانے والے جو پروفیسر ہوتے ہیں, زوولوجی اتنی ترقی کر چکی ہے, ذرا کسی زوولوجی پڑھانے والے پروفیسر کو بلاؤ اور بولو یہ چڑیا کیا بول رہی ہے, یہ چیونٹی کیا بول رہی ہے, بتا سکتا ہے کیا؟ نہیں بتا سکتا. حضرت سلیمان, یہ معجزہ ہے, یہ ایک نبی ہے جو چیونٹی کی بات سمجھ رہا ہے. دنیا کا کوئی سائنسداں بتائے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ چیونٹی کیا بول رہی ہے. دس از اے میریکل ہے, یہ معجزہ ہے. یہ چیونٹی کی بات سن کر پہلے تو مسکرائے, پھر ہنس پڑے اور دعا کی. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کیا ہے اور میرے والدین کے اوپر کیا ہے. جی وان اعمل صالحا ترضا, اور میں ایسا نیک عمل کروں, عمل صالح کروں جس سے تو راضی ہو جائے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اور تو مجھے صالحین کے زمرے میں داخل کر دے. سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا پیغمبر ہے, وہ بھی دعا کر رہا ہے کہ مجھے صالحین کے قافلے میں شامل کر لے. مجھے یہ صالحین کون ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ہیں ایسے, اس کا مطلب ہے کچھ عظیم لوگ ہیں کہ اتنے بڑے بڑے نبی دعا کر رہے ہیں کہ ان کے زمرے میں میرا شمار ہو جائے. جی اچھا, اور ایک بات اور, آدمی کا اصل دور یہ جوانی سے شروع ہوتا ہے. جی جوان ہو گیا, یہ جوانی کب تک رہتی ہے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے 40 سال تک. چلیے وہ آیت پڑھتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہ اکبر. ہم نے وصیت کی انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اچھا, ماں کے ساتھ سلوک زیادہ کریں, اس لیے کہ وہ 3 حقوق ایسے ادا کرتی ہے بچوں کے تو باپ نہیں ادا کر سکتا. پیٹ میں رکھتی ہے, دودھ پلاتی ہے, اور پیدا کرتے وقت دنیا بھر کی تکلیف اٹھاتی ہے. یہ 3 کام مرد نہیں کر سکتا. لہٰذا آٹومیٹیکلی 3 درجے ماں کے بڑھے ہوئے ہیں. جی 3 درجے ماں کے باپ سے بڑھے. ایک نقطہ یہاں اور یاد رکھو, سانس روک کر سنو تو بتاؤں, ماں کا حق بڑا ہے, ماں کا حق بڑا ہے, مگر
باپ کی عظمت بڑی ہے، جی عظمت اس کی، ماں کا حق بڑا ہے، لیکن عظیم کون ہے اس میں؟ عظیم باپ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باپ کی قسم کھائی ہے، ماں کی قسم نہیں کھائی ہے، جی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، والد کی قسم کھائی اللہ نے، ماں کی نہیں، جی تو ماں کا حق بڑا ہے، مگر عظیم کون ہے، بڑا کون ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ملیریا ڈاکٹر تھے، وہ ہمارے گھر پہ آیا کرتے تھے، تو ان کے بچے کچھ نافرمان تھے، تو میری والدہ کہتی تھی ارے کاہے نے بلا لے تو ان کا لڑکا کہے گھر چھوڑ کے چلا گئے، ماں کتنا روتی ہوگی، بلا لو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، اماں نے یہ میرے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اس کو بلاتے نہیں ہو آپ، بھگا دیا ہو گھر سے، بھاگ گئے، تو ماں کتنا روتی ہوگی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مانتا ہوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر اس جنت تک پہنچنے کے لیے باپ کا جوتا راستہ دکھاتا ہے کہ وہ جنت تک پہنچے کیسے، تو باپ کا جوتا ضروری ہے، وہ جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر باپ کا جوتا اس جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتا ہے، لہذا ماں کا جو حق ہے وہ تو حق ہے ہی، باپ کا بھی حق بہت بڑا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، مگر باپ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ ماں ذرا نرم ہوتی ہے، باپ بھی اگر ویسے نرم ہو جائے تو بچے کیسے ہو جائے، جیسے آج کل کے نوجوان ہیں ویسے ہو جاتے ہیں۔